بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، شب برات کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں اور گھروں کے نصیب لکھے جاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ اسی رات کچھ شوہر اپنی زبان سے کچھ ایسے جملے بول دیتے ہیں جو برکت کی بجائے وبال بن جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات میں شوہر کے منہ سے نکلا ہوا صرف ایک جملہ بیوی کے دل کو جوڑ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے؟ یہ وہ رات ہے جب خاموشی بھی بولتی ہے اور الفاظ بھی تولے جاتے ہیں، مگر اکثر مرد اس نکتے سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ شوہر نیکی، دعا اور عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن چند بے سوچے سمجھے جملے ان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں، ان کی نیکیاں، ان کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ شب برات میں بیوی کے سامنے کہے گئے یہ 5 جملے اگر غلط انداز میں نکل جائیں تو گھر کی فضا بدل جاتی ہے، دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں، اور وہ رات جو معافی اور رحمت کی ہونی چاہیے آنسوؤں اور خاموش سسکیوں میں بدل جاتی ہے۔ اسی لیے آج کا یہ موضوع ہر شوہر کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ شب برات میں زبان کی ایک لغزش برسوں کا سکون چھین سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک وقت تھا جب بیویاں اپنے شوہروں کے نام پر جان وارنے کو تیار ہوا کرتی تھیں، اپنے شوہروں سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، محبت کیا عشق کرتی تھیں۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے عشق ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ عورتیں اپنے شوہر کے بغیر زندہ رہنا گوارا نہیں کرتی تھیں، اپنے شوہر کے ایک اشارے پر سر جھکا دیتی تھیں، 10 بار جی کہتی تھیں۔ شوہر ایک بار حکم کرتا تو بیوی 10 بار جی حضور کہتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا، پھر حالات بدلے، اور پھر انسانوں کے مزاج بھی بدل گئے۔ وقت تو بدلا لیکن انسان بھی بدل گئے۔ آج کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کو منہ توڑ جواب دیتی ہیں۔ شوہر اگر غلطی سے بھی کچھ کہہ دے تو بیوی اس کا جینا محال کر دیتی ہے۔ پہلے کی عورتیں شوہر کے سامنے خدمت کو عزت سمجھتی تھیں، ان کے دل سے دیکھ بھال کرتی تھیں، اور اسی خدمت کے بدلے شوہر بھی ان پر جان نچھاور کرتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا جوڑا بھی تھا جس کی کہانی دل دہلا دینے والی ہے۔ اس گھر میں بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی، اس کی ہر بات پر جی اور حاضر رہتی تھی، مگر شوہر کا حال اس کے برعکس تھا۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا، اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا، اسے گالیاں دیتا اور ایسے زخم دینے والے جملے بولتا کہ اس عورت کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا۔ اس کے باوجود اس عورت کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی، اس کا صبر بھی قائم رہا۔ آج کی عورتیں انجام تک پہنچنے سے پہلے خود بدلہ لے لیتی ہیں، مگر یہ وہ عورت تھی جس کا بدلہ اللہ نے خود لیا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر روانہ تھے، کسی سفر پر جا رہے تھے کہ ایک بستی کے قریب سے ان کا گزر ہوا۔ اچانک آپ کے کانوں میں ایک گھر سے عورت کے رونے کی آواز آئی، سسکیاں، آہیں، اور ساتھ ہی ایک مرد کی چیخیں اور گالیاں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا، رحم جوش میں آیا، اور آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس مظلوم عورت کی مدد کی جائے۔ آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے اور پھر دستک دی۔ آپ جب دروازے پر پہنچ کر دستک دینے لگے تو اچانک دروازہ کھلا اور ایک مرد غصے سے بھرا ہوا باہر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو اپنے گھر میں ایک کمزور عورت پر کیوں چیخ رہا ہے؟ آخر اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس مرد نے سخت لہجے میں کہا، نہ تو میں تجھے جانتا ہوں اور نہ ہی تو مجھے جانتا ہے، مگر سن لے، میں اس عورت سے تنگ آ چکا ہوں، میں اسے جلد طلاق دینے والا ہوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اس عورت سے سخت نفرت کرتا ہوں، اور ہاں، یہ عورت میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، کیا اس عورت نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ کیا اس نے کوئی بدکاری کی ہے، تیری پیٹھ پیچھے کوئی گناہ کیا ہے، یا پھر تیری امانت میں خیانت کی ہے؟
یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو ظلم کر رہا ہے، یہ جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو اس کا کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر تجھے یہ جرأت کس نے دی ہے کہ تو اس عورت پر ظلم کرے؟ اب مجھے اپنے گھر کے اندر لے چل، میں خود اس عورت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص ایک طرف ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت واقعی خون کے آنسو رو رہی ہے، بے چین ہے، ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھے اور فرمایا اے اللہ کی بندی، تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کس غم نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے؟ وہ عورت کانپتی ہوئی بولی یعنی ایک شخص، میں تجھے نہیں جانتی مگر تیرے چند ہمدرد جملوں نے میرے دل کو بڑا ہی سکون دیا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر دن رات ظلم کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، لیکن میں اس پر صبر کر لیتی ہوں۔ میں اس ظلم پر نہیں رو رہی، میں اس بات کی وجہ سے نہیں رو رہی کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، نہیں، میں تو اس بات کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ آج کل وہ مجھے طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ درد میں برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے اسی شوہر کے لیے بہت سے ظلم سہے ہیں، بہت سی آزمائشیں جھیلی ہیں، بے شمار موقعوں پر صبر کیا ہے۔ اب وہ میری جو شوہر ہے وہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ یہ عورت مجبور ہے، یہ کسی سے شکایت نہیں کر سکتی اور میں کسی سے شکایت بھی نہیں کرتی، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کی باتوں نے مجھے آج سب کچھ کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرا شوہر میری مجبوری جان چکا ہے، اب اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرا شوہر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ میں اللہ پر پختہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے ضرور رحم ڈالے گا، اسی لیے سب کچھ برداشت کرتی چلی جا رہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا اے شخص، ایسی فرما بردار، وفادار اور صابر بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ آج تو اس پر ظلم کر لے گا، مگر یہ بتا کل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کیا جواب دے گا؟ یہ سن کر اس شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ مظلوم کی آہ رب تک ضرور پہنچتی ہے، اور جب اللہ خود بدلا لے تو پھر کسی کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے عورت ذات پر ظلم اور غصہ کرنے والے شوہر کا انجام دکھاتا ہوں۔ جب تو وہ انجام دیکھ لے گا تو مجھے پکا یقین ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی تو اپنی بیوی پر ظلم کرنا تو جہاں رہ گیا، اپنی بیوی کو اف تک نہیں کہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خود اللہ کا نبی ہوں، میرا نام عیسیٰ ہے اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے دکھایا تھا کہ ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی پر بہت ظلم کرتا تھا، آج اس کی قبر جہنم بنی ہوئی ہے۔ میں اسی قبر کی طرف جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو اس کا انجام دکھا کر عبرت دلاؤں، بس خواب دیکھتے ہی میں گھر سے چل پڑا، راستے میں تیرے جیسا ایک اور ظلم کرنے والا شخص مجھے مل گیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے تجھے ہی عبرت دکھانی تھی، لہٰذا اب تو میرے ساتھ چل اور میں تجھے اس شخص کا انجام دکھا دوں۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک قبرستان کے قریب پہنچے۔ جب قبرستان کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو کسی شخص کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ شخص فریاد کر رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں سخت عذاب میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے اندر داخل ہوئے اور وہ ظالم شخص جو تھا وہ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے آخری کونے والی قبر کے سرہانے پہنچے جس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، تو آپ نے جیسے ہی اس قبر کے اوپر ہاتھ رکھا، قبر کے اندر ایسی تپش محسوس ہوئی کہ اس ظالم شخص کا دل دہل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے، پھر فرمایا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ۔ 3 بار آپ نے پکارا تو قبر کی مٹی پھٹ گئی۔ جب آپ نے ٹھوکر ماری قبر کے اوپر تو اچانک قبر کی مٹی پھٹی، قبر کی مٹی ایک سائیڈ پر ہٹی اور اندر سے ایک شخص باہر نکلا، اپنے جسم سے مٹی جھاڑتا ہوا، مگر اس کے چہرے پر ایسے آثار تھے کہ دیکھنے والی کی روح لرز جائے۔ اس کا چہرہ آگ سے جلا ہوا تھا۔
چہرے پر صرف ہڈیاں اور دانت نظر آ رہے تھے اور جسم بھی آگ کی وجہ سے جھلسا ہوا تھا۔ اس کی زبان اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ظالم شوہر چیخ پڑا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تم رکو، ابھی تم صبر کرو، کیونکہ میں تجھے اس شخص کی کہانی بھی سنوانا چاہتا ہوں تاکہ تو عبرت حاصل کرے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر سے نکلنے والے شخص سے پوچھا اے شخص بتا تو نے ایسا کون سا عمل یا کون سا گناہ کیا تھا، کون سی خطا کی تھی کہ تجھے اتنا سخت عذاب ملا؟ اس شخص نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اے اللہ کے نبی، میں نے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اپنی بیوی کے سامنے 5 جملے بولے تھے، بس وہی 5 جملے میرے لیے قبر کے اندر عذاب کا سبب بن گئے۔ اللہ نے میری لغزش کو معمولی نہ سمجھا، کیونکہ میں نے اس بابرکت رات میں ایک مظلوم عورت کا دل توڑا تھا۔ جب سے میں اس قبر میں گیا ہوں میں نے ایک پل بھی سکون سے نہیں گزارا۔ میں چیختا ہوں، مجھے عذاب ملتا ہے، میں تڑپتا ہوں، مگر جوں میں زیادہ چلاتا ہوں، زیادہ تڑپتا ہوں، ویسے ہی میرے اوپر عذاب اور بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ میں اور زیادہ تڑپوں۔ اب میں پچھتاتا ہوں اور افسوس کر کے کہتا ہوں کہ کاش میں اپنی بیوی کو وہ 5 جملے نہ کہتا، کاش میں نے اس کے دل کو زخمی نہ کیا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص بتا تو صحیح تو نے اپنی بیوی کو کون کون سے 5 جملے بولے تھے؟ اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی، جب شب برات آئی تو میں نے اپنی بیوی کو جو پہلا جملہ بولا تھا وہ یہ تھا کہ تو میرے کسی کام کی نہیں، تو نے میری زندگی برباد کر دی۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ کیوں بولا؟ اس لیے کہ اس رات میری بیوی نے مجھے نرمی سے کہا تھا کہ آؤ ہم اللہ سے معافی مانگیں، آؤ ہم دل صاف کریں، آؤ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، مگر میرے دل میں تکبر تھا، میں نے اس کی بات کو نصیحت نہیں سمجھا، میں نے اسے اپنی انا پر چوٹ سمجھا اور بس ایک لمحے کے غصے میں نے اس کو سامنے اس کی ساری خدمت، ساری وفاداری، سارا صبر ایک ہی جملے کے اندر مٹی کر دیا۔ میری زبان نے وہ بات کہہ دی جسے روک لینا سب سے بڑا ثواب تھا، مگر میں نے روکنے کی بجائے اس کے زخموں پر نمک لگایا، جلتی آگ پر میں نے پٹرول چھڑکا۔ میرے اسی جملے کی وجہ سے میری بیوی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے شور نہیں کیا، اس نے جواب بھی نہیں دیا، بس اس نے اپنا سر جھکا لیا اور وہیں دل ہی دل میں ٹوٹ گئی۔ پھر وہ ایک کونے میں جا کر خاموشی سے روئی اور اس کی آنسوں والی جو دعا تھی وہ فوراً آسمان پر جا پہنچی، کیونکہ مظلوم کی آہ کے لیے الفاظ نہیں چاہیے ہوتے، صرف دل کا ٹوٹ جانا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس رات فرشتے اعمال لکھ رہے تھے، شب برات کی ساتیں چل رہی تھیں اور میں نے عبادت کے وقت میں ایک دل توڑ دیا تھا، اسی لیے اللہ نے مجھے قبر میں سب سے پہلے اسی جملے کا بدلہ چکھایا۔ قبر میں داخل ہوتے ہی مجھ پر ایک ایسی گھٹن اتری جیسے میرے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو، اور پھر آواز آئی تو نے اس عورت کو کسی کام کی نہیں کہا، اب تو خود کسی کام کا نہیں رہا۔ اور اسی لمحے میرے جسم کے وہ حصے جن سے میں نے ظلم کیا تھا ان پر عذاب ہونا شروع ہو گیا، میرا حلق خشک ہو گیا، مجھے پانی نصیب نہ ہوا، میری زبان جلنے لگی، مگر معافی کا لفظ گلے میں اٹک گیا اور میرے سینے میں ایسی آگ بھر دی گئی کہ میں چیخا تو آگ اور تیز کر دی گئی۔ میں نے سمجھا شاید یہ لمحہ گزر جائے گا، مگر یہاں لمحے نہیں گزرتے، یہاں غلط جملے کے اثرات ختم نہیں ہوتے، یہاں دل توڑنے کی سزا دلوں پر لکھی جاتی ہے، اور میں اب تک اسی ایک جملے کی مار کھا رہا ہوں، کیونکہ میں نے شب برات کی رات ایک عورت کے دل کو توڑا تھا، اور جس رات اللہ معاف کرنے پر آتا ہے اس رات دل توڑنے والا اپنے لیے معافی کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ پھر اس شخص نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اے اللہ کے نبی، میرا دوسرا جملہ یہ تھا اگر تو نہ ہوتی تو میری زندگی بہت بہتر ہوتی، تیری وجہ سے میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔
پھر وہ شخص کہنے لگا جب میں نے یہ جملہ اپنی بیوی کے منہ پر مارا تو وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی نے چراغ کے اوپر مٹی ڈال دی ہو۔ میری اتنی تلخ بات سن کر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، پھر وہ حیرت خاموشی میں بدل گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، نہ اس نے بد دعا دی، نہ شور مچایا، نہ کسی سے شکایت کی، بس اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اتنا کہا کہ اے اللہ اگر واقعی میں اس کے لیے بوجھ ہوں تو مجھے صبر دے، اور اگر وہ غلط ہے تو مجھے اس کے ظلم سے بچا لے۔ میں نے اس خاموشی کی جو کمزوری سمجھا، اس عورت کی کمزوری سمجھا، میں نے خیال کیا کہ میرا جملہ کوئی اثر نہیں کر سکا، مگر حقیقت یہ ہے کہ خاموش آنسو سب سے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی، مرنے کے بعد مجھے قبر میں دوسرا عذاب اسی جملے کی وجہ سے دیا گیا۔ جب مجھے قبر میں لٹایا گیا تو ایک فرشتہ میرے قریب آیا اور بولا تو نے کہا تھا کہ اس عورت کے بغیر تیری زندگی بہتر ہوتی، آج ہم تجھے وہ زندگی دکھاتے ہیں جس میں کوئی تیرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قبر کی دیواریں مجھ سے دور ہوتی چلی گئیں، اندھیرا بڑھتا گیا، تنہائی ایسی مسلط ہوئی کہ میں اپنی ہی آواز سے ڈرنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا مجھ سے الگ کر دی گئی ہو، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اور اسی تنہائی میں ایک آواز گونجی کہ جس نے خوبصورت عورت کے ساتھ کو حقیر جانا اس کے لیے تنہائی ہی کافی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اپنی بیوی کے وجود کو معمولی سمجھ کر اپنے لیے سب سے بڑا عذاب خود چن لیا تھا، کیونکہ جو انسان اپنے گھر کے سہارے کو بے وقت کہتا ہے اللہ اس سے سارے سہارے چھین لیتا ہے، اور یہی میرا دوسرا جملہ تھا جس نے میری قبر کو اور زیادہ تنگ کر دیا۔ پھر اس شخص نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اے اللہ کے نبی، میرا تیسرا جملہ یہ تھا کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا تو مجھ پر بوجھ ہے۔ جب یہ لفظ میری بیوی کے کانوں میں پڑا تو اس نے خود کو واقعی بوجھ سمجھ لیا۔ اس رات اس نے کھانا نہیں کھایا، خاموشی سے کونے میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتی رہی۔ میں نے اس خاموش صبر کی قدر نہ کی۔ قبر میں مجھے اسی جملے کا بدلہ یوں ملا کہ میرے سینے پر ایسا بوجھ رکھ دیا گیا کہ سانس لینا دشوار ہو گیا، اور ہر لمحہ یہی احساس رہا کہ جس نے دوسرے کو بوجھ کہا وہ خود بوجھ تلے دبا دیا گیا۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا چوتھا جملہ یہ تھا کہ میں نے حقارت سے کہا تو میرے گھر کی عزت نہیں ہے، تو میری ذلت کا باعث ہے۔ اس دن میری بیوی نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اپنی ہی نظروں میں گر جانے کا درد تھا۔ اس نے کسی سے شکایت نہ کی، بس دل ہی دل میں ٹوٹ گئی۔ قبر میں مجھے اس جملے کا بدلہ یہ ملا کہ میری عزت مٹی میں ملا دی گئی، فرشتوں کے سامنے میری ذلت ظاہر کی گئی، اور مجھے بتایا گیا کہ جو اپنی بیوی کی عزت گرا دیتا ہے اس کی اپنی عزت سب سے پہلے گرائی جاتی ہے۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا پانچواں اور آخری جملہ یہ تھا کہ میں نے دھمکی دی تھی کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر میری بیوی کا جسم کانپ گیا، اس نے اپنے رب کو پکڑا اور بس اتنا کہا اے اللہ مجھے ٹوٹنے سے بچا لے۔ اسی رات قبر میں میرے لیے عذاب بڑھا دیا گیا، مجھے ایسی جدائی میں ڈال دیا گیا جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، اور مجھ سے کہا گیا کہ جس نے بیوی کو چھوڑنے کی دھمکی دی اسے ہمیشہ کے لیے اللہ بھی تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا کاش میں جان لیتا کہ شب برات کی رات زبان سے نکلے ہوئے یہ 5 جملے میرے لیے ہمیشہ کا انجام بن جائیں گے۔ جب اس شخص نے اپنی ساری کہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے مردے، اب تو جان چکا ہے کہ تیرا انجام کیا ہے، لہٰذا اب تو اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت ایسے ہی قبر کے اندر واپس چلا جا۔ بس یہ فرمانا ہی تھا کہ وہ شخص خاموشی سے قبر میں لیٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ ظالم شوہر دونوں نے مل کر قبر پر مٹی ڈال دی، اور وہ شخص دوبارہ قبر کی قید میں چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ شوہر سے فرمایا اے شخص، تو نے بیوی پر ظلم کرنے والے شوہر کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لہٰذا آج کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی کو دل دکھانے والے جملے مت بولنا، یہ غلطی دوبارہ مت کرنا۔ یاد رکھ زبان کا ایک زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر
اپنے گھر چلا گیا، اپنی بیوی کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا، رو رو کر معافی مانگی، اپنے ظلم کا اقرار کیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ اس کا شوہر واقعی دل سے بدل چکا ہے تو اس کی آنکھوں میں ندامت ہے اور زبان میں نرمی ہے، تو اس نے بھی سچے دل سے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، اور یوں وہ دونوں دوبارہ محبت، سکون اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ تو میرے پیارے اور میرے محترم بھائیوں، آپ نے بھی جان لیا ہوگا کہ بیوی کا دل توڑنے والا جملہ خاص طور پر شب برات جیسی بابرکت رات میں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، غصے میں زبان کو قابو میں رکھو، بیوی کو حقیر نہ سمجھو، دھمکیاں مت دو، تانوں سے پرہیز کرو، کیونکہ جو زبان سے برباد کرتا ہے وہی کل انجام کا سامنا کرتا ہے۔